تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتی، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتی۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں۔ تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکن کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور صالحین کے اعمال میں یہ سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ اپنی ان آنکھوں کو حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی ہے، اس کے بعد فجر پڑھتی ہے، کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے اور پھر یہ معمول بن گیا۔ یہ معمول بننا ہی تھا کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا، وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگے، پھر مانگے اور تب تک مانگتے رہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے۔ یقین کیجیے اللہ پاک سے مانگ کر اب زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت
تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے خلوتی رحمان کے نام کر دیے تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دیکھ کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے تو خواب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ کریم سے رو رو کر کوئی سارے دین کی باتیں کرتا ہے تو ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکن کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھیے، تہجد پڑھا کریے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتی بلکہ تمہیں لایا جاتا ہے۔ ہم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی راہ سمجھ نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے، تب نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا، بے شک وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتی ہو؟ آپ کی روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے لیے جاگنا اور صرف اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ اس سے بات کرو جو آپ کے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ الجبار ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتی ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر اور فجر کے 2 رکعتیں سمیت 13 رکعت نماز تہجد کا پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھنے پر کیا ملے گا؟ چہرے کا نور ملے گا، دل کو سکون ملے گا، نماز کی پابندی ملے گی، تہجد کی طرف ملے گی، تلاوت قرآن کا شوق ملے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، زندگی پرسکون ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، بگڑے کام سنور جائیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، پڑھنے والے کی قبر نور سے روشن ہوگی، درجات بلند ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس کی شفاعت کریں گے، ڈپریشن سے چھٹکارا ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا،
اور جنت جس کو ملے گی اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔